السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، لہ القوۃ جمیعا وہو شدید العذاب، اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ والخاسر من سلک غیر طریقہ، الذلیل من خضع لغیرہ، واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ، اللہم صل علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر طرح کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ جو ارض و سما اور تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، جس کے قبضے میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، جو مارتا اور جلاتا ہے، جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے اور اس پوری کائنات کا رازق ہے، اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جو امام المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں،
امام الانبیاء ہیں، حبیب خدا ہیں، محبوب کبریا ہے، رسول خدا ہے، احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آ کر دنیا میں حق کا بول بالا فرمایا، جنہوں نے آ کر راہ ہدایت کے نشانات کو واضح فرمایا، اور بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلایا، انہیں کامیابی اور کامرانی کا راستہ بتایا، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجا کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اس پنڈال میں تشریف فرما ہے، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں آج کے اس پروگرام کا عنوان شان مصطفیٰ ہے،
اور میں انشاءاللہ اسی حوالے سے لب کشائی کا ارادہ رکھتا ہوں. حقیقت اور اصلیت یہ ہے کہ جب بھی نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے کوئی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے تو جی چاہتا ہے اس پروگرام میں شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، معرفت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ کے عنوان پر سیر حاصل بحث کی جائے. پھر سوچتا ہوں مجھ میں اتنی ہمت کہاں، مجھ میں اتنی طاقت اور سکت کہاں. میں تو عجز در عجز، جاہل در جاہل اور نقص در نقص کا مجموعہ ہوں. میں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے مقام اور مرتبے کے حوالے سے کیا بیان کروں گا. میں جب کتب احادیث و تاریخ کے صفحات پہ نگاہ ڈالتا ہوں ان کی برگردانی کرتا ہوں، ان کے اوراق کو پلٹتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جو واقعی علم و فضل، جمال و کمال، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، وہ بھی جب سید الکونین کی عظمت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آقا آپ کی عظمت کا عالم یہ ہے، آپ کی رفعت کا عالم یہ ہے، آپ کی معرفت اور بلندی کا عالم یہ ہے کہ ہم آپ کی عظمت اور رفعت کا کیا تذکرہ کریں. آپ کی رفعت و بلندی کا کیا
چرچا کریں. ہم جیسے گناہگار آپ کی عظمت کا تذکرہ نہیں کر سکتے. بس تیرے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا نظریہ یہی ہے، ہماری سوچ اور فکر یہی ہے. لوگوں، اہل حدیث کی للکار لکھ لو، پکار لکھ لو، صدا لکھ لو، آوازہ لکھ لو، نکارہ لکھ لو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے خدا ہے، پھر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم اپنے آقا کے بارے میں اتنا ہی کہیں گے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ. تو روح زمن، روح چمن، روح بہارا، تو جان بیاں، جان غزل، جان قصیدہ. اے محمد اونچی کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی سردی نہیں ہے جتنی آپ سردی بنائے بیٹھے، اپنے اندر گرمی پیدا کرے، اور انشاءاللہ یہ دیوانے اور پروانے کتاب و سنت کی گرمی اپنے اندر پیدا کریں گے، اور شرک و بدعت کی اس سردی کو پاکستان کی بدعوں میں ختم کر کے دم لیں گے، اور دنیا کو بتائیں گے، کتاب و سنت کی صدا لگائیں گے. گجرات کی گلی گلی میں مسلک اہل حدیث کا گلگلہ مچائیں گے، محمد کی عظمت کے پرچم لہرائیں گے. ہاں اہل حدیثو جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ. خدا کی قسم تم بیدار ہو کے میدان عمل میں نکلو اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے آقا کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. اور ہم اگر کوئی آیا ہے تو لکھے، جو یہ ذہن لے کے آیا ہے، یہ سوچ لے کے آیا ہے، یہ فکر لے کے آیا ہے کہ وہابی آج پتہ نہیں کیا کہیں گے، پتہ نہیں کس کو رگے دیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے. اور سن لو، اہل حدیث کسی کو گالی نہیں دیں گے، تبرہ نہیں کریں گے، کیچڑ نہیں اچھالیں گے، بازاری زبان استعمال نہیں کریں گے. اگر آ گئے ہو تو اللہ کی قسم سن لو، اہل حدیث کے اسٹیج سے تمہیں سننے کو ملے گا، یا رب کا قرآن ملے گا یا محمد کا فرمان ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یار اتنے سچے ہو کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں ہو؟ تمہیں جاگنا ہے،
اس سچائی کو گھر گھر پہنچانا ہے. پہنچاؤ گے؟ ارادہ رکھتے ہو؟ پھر بولیے میرے ساتھ، میں مسلک کا ڈنکا بجا کے جاؤں گا، عظمت رسول سنا کے جاؤں گا، مسلک کا نکارہ کھڑکا کے جاؤں گا، نبی کی شان بتلا کے جاؤں گا. اور کوئی آیا ہے تو سنے، میں نبی کی شان غزنویوں کے فتوے سے نہیں بتاؤں گا، روپڑیوں کے فتوے سے نہیں بتاؤں گا، میں نبی کی شان سلفیوں کے فتووں سے نہیں بتاؤں گا، میں لکھویوں روپڑیوں کے فتوے سے نہیں بتاؤں گا. تمہیں نبی کی شان جو ہے امام کے قول سے نہیں بتاؤں گا، تمہیں نبی کی شان جو ہے مفتی کے فتوے سے نہیں بتاؤں گا، تمہیں نبی کی شان جو ہے خطیب کی خطابت سے نہیں بتاؤں گا. آئے ہے تو سن کے جا، تمہیں نبی کی شان بتاؤں گا، نبی کا مقام بتاؤں گا، نبی کی رفعت بتاؤں گا، نبی کی معرفت بتاؤں گا، نبی کی بلندی بتاؤں گا، تو رب کے قرآن سے بتاؤں گا. شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ. کیوں؟ ہمارا ایمان ہے. سن سن، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے کہ جیسی شان نبی کی قرآن نے بیان کر دی ہے کوئی کر سکتا ہی نہیں. ایسی شان نبی کی کوئی بیان اور بولو کر سکتا؟ المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی قرآن کو دیکھا ہی نہیں. ہم سمجھ بیٹھے ہیں شاید یہ قرآن جو ہے یہ تو حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹنے کے لیے آیا ہے. ہم سمجھ بیٹھے شاید یہ قرآن جو ہے یہ گھروں میں پرچتیوں پہ سجانے کے لیے آیا ہے. ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہ قرآن جو ہے یہ تو بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے آیا ہے. ہم سمجھ بیٹھے ہیں یہ قرآن جو ہے شاید چومنے اور چاٹنے کے لیے آیا ہے. ہم سمجھ بیٹھے ہیں شاید یہ قرآن جو ہے یہ تو ختموں کے لیے آیا ہے. ہم سمجھ بیٹھے ہیں شاید یہ قرآن جو ہے یہ تو عدالتوں میں جھوٹا اٹھانے کے لیے آیا ہے. ارے ہم سمجھ بیٹھے ہیں شاید یہ قرآن جو ہے یہ تو تعویذ بنانے کے لیے آیا ہے. ارے ہم سمجھ بیٹھے ہیں شاید یہ قرآن جو ہے یہ تو کھول کھول کے پھیلانے کے لیے آیا ہے. نہیں نہیں میرے بھائی، سن لے، اہل حدیث کا پیغام سن لے، اہل حدیث کی صدا سن لے، اہل حدیث کا آوازہ سن لے. ہم تمہیں بتلانے آئے ہیں قرآن آیا ہے، تجھے راہ راست دکھانے آیا ہے. قرآن آیا ہے تجھے صراط مستقیم پہ چلانے آیا ہے. قرآن آیا ہے تمہیں کامیابی کا راستہ بتانے آیا ہے. قرآن آیا ہے تجھے جناب زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچانے آیا ہے. میری بات پہ یقین نہ آئے، میرے مسلک کی صداقت اور حقانیت یہ ہے میں اپنی ہر بات پہ دلیل رکھتا ہوں، دلیل رب کے قرآن کی رکھتا ہوں، نبی کے فرمان کی رکھتا ہوں. میرا محبوب بول رہا ہے، میرا پیغمبر بول رہا ہے، میرا آقا بول رہا ہے، میرا رہبر بول رہا ہے، میرا رہنما بول رہا ہے، میرا پیشوا بول رہا ہے، میرا مقتدا بول رہا ہے، ساری کائنات کا سردار بول رہا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. میرا محبوب کہہ رہا ہے یہ قرآن تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچانے آیا ہے. اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہ آئے، تمہیں نبی کی بات پہ یقین نہ آئے، اپنے ماضی پہ نگاہ مار کے دیکھ لے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھ لے، تاریخ کے صفحات پہ نگاہ ڈال کے دیکھ لے، تجھے پتا چل جائے گا، حقیقت کا علم ہو جائے گا، بات تیرے سامنے کھل کے آ جائے گی. اس قرآن نے ان لوگوں کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا. میں نے دیکھا ہے تاریخ
کے صفحات پہ دیکھا ہے یار تو بھی اپنی کایا پلٹنا چاہتا ہے، تو بھی اپنے اندر تبدیلی چاہتا ہے، تو بھی انقلاب چاہتا ہے، تو بھی کامیابی چاہتا ہے۔ یاد رکھ کامیابی شعر و شاعری سے نہیں ہوگی، کامیابی تمہیں ہاں رب ذوالجلال کی قسم ہے مفتی کے فتوے سے حاصل نہیں ہوگی، مولوی کی بات سے حاصل نہیں ہوگی، امام کے قول سے حاصل نہیں ہوگی، اور تیرے اندر تبدیلی آئے گی، تیری دنیا بدلے گی، تجھے امن ملے گا، تجھے سکون ملے گا، تجھے چین ملے گا، تجھے آرام ملے گا، تیرے ملک میں امن آئے گا، تیرے ملک میں سکون آئے گا۔ تو رب ذوالجلال کی قسم ہے قرآن پہ عمل کی وجہ سے آئے گا، محمد کی سیرت کو اپنانے سے آئے گا۔ مسئلہ کال حدیث آواز کوئی نہیں، جواب سنیے سنیے میں اب بولو انقلاب آیا کہ نہیں؟ کس سے؟ کون سی کس سے؟ قرآن سے۔ میں نے دیکھا تاریخ کے صفحات پہ نگاہ ڈال کے دیکھا، میں نے دیکھا جو چور و ڈاکو تھے وہ محافظ اور نگہبان بن گئے۔ ارے میں نے دیکھا رب ذوالجلال کی قسم ہے جو ظالم اور ستمگر تھے وہ ہمدرد انسان بن گئے۔ میں نے دیکھا جو فاسق اور آجر تھے وہ زاہد و پارسا بن گئے۔ میں نے دیکھا جو شرابی اور بدکار تھے وہ شب زندہ بن گئے۔ ارے میں نے دیکھا جو بکریوں کے چرواہے تھے وہ قوم کے رہنما بن گئے۔ ارے میں نے دیکھا رب ذوالجلال کی قسم جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا۔ ارے میں نے دیکھا جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا۔ ارے میں نے دیکھا جو قطرہ تھا وہ دریا بن گیا۔ میں نے دیکھا جو ساقی تھا جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو مدعو تھا وہ دائی بن گیا۔ ارے میں نے دیکھا جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا۔ میں نے دیکھا جو بد تھا وہ نیک بن گیا۔ کس سے؟ بولو کس سے؟ قرآن سے پھر آنا ذرا تبدیلی چاہتا ہے رب کے قرآن کو کھول لے، نبی کی سیرت کو جاننا چاہتا ہے رب کے قرآن کو کھول لے، نبی کے بارے میں معلومات چاہتا ہے رب کے قرآن کو کھول لے، نبی کے بارے میں آگاہی چاہتا ہے رب کے قرآن کو کھول لے، نبی کے بارے میں معلومات چاہتا ہے رب کے قرآن کو کھول لے۔ تجھے کیوں کہہ رہا ہوں، بار بار دعائی کیوں دے رہا ہوں، بار بار یہ الفاظ کیوں دوہرا رہا ہوں، تمہیں رب کے قرآن کی طرف میں کیوں بلا رہا ہوں، تمہیں رب کے قرآن کی دعوت کیوں دے رہا ہوں، تمہیں رب کے قرآن پہ کیوں لا رہا ہوں۔ سن مسلک اہل حدیث، سن دعوت اہل حدیث، سن پیغام اہل حدیث، سن صدائے اہل حدیث، سن للکار اہل حدیث۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے قرآن کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے اگر قرآن علم ہے محمد اس کا عمل ہے۔ میں نے دیکھا ہے قرآن اگر اجمال ہے محمد اس کی تفصیل ہے۔ میں نے دیکھا ہے قرآن اگر متن ہے محمد اس کی تشریح ہے۔ میں نے دیکھا ہے قرآن اگر واعظ ہے محمد اس کے واعظ ہے۔ میں نے دیکھا ہے قرآن اگر ذکر ہے محمد مشکر ہے۔ میں نے دیکھا ہے قرآن اگر ہدایت ہے محمد ہادی ہے۔ میں نے دیکھا ہے قرآن اگر رحمت ہے محمد رحمت للعالمین ہے۔ گجراتی اور لکھ لو قرآن اگر نور ہے محمد سراجم منیر ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات چاہتے ہو، میں کھولنے لگا ہوں قرآن، رکھنے لگا ہوں سامنے قرآن کو، تمہیں بتلانے لگا ہوں۔ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں نے قرآن کو دیکھا ہے، جس انداز میں بھی میں نے نبی کی سیرت کو پڑھا، جس انداز میں بھی میں نے نبی کے کردار کو پڑھا، جس انداز میں بھی میں نے نبی کے عمل کو دیکھا، جس انداز میں بھی میں نے پیغمبر کی شان کو دیکھا، پیغمبر کی عظمت
عظمت کو دیکھا، پیغمبر کی رفعت کو دیکھا، میرا محبوب مجھے اعلیٰ نظر آیا، بلند و بالا نظر آیا، شان میں اعلیٰ نظر آیا، مقام میں بلند و بالا نظر آیا۔ یقین نہیں آتا، لکھ لو گجراتیو، اہل حدیث کا پیغام گلی گلی پہنچا دو، اہل حدیث کی صدا گلی گلی لگ دو، اہل حدیث کا نکارا گلی گلی کھڑکا دو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں نے اگر اپنے محبوب کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا باپ کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اگر اپنے محبوب کو ایک بیٹے کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے آپ جیسا بیٹا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اگر اپنے محبوب کو ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا شوہر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر میں نے اپنے محبوب کو ایک مبلغ کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا مبلغ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے معلم کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا معلم بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر میں نے اپنے محبوب کو رب ذوالجلال کی قسم ہے ایک مدرس کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا مدرس بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ارے میں نے اپنے محبوب کو ایک خطیب کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا خطیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایک ادیب کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا ادیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے حسیب کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا حسیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ لبیب کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا لبیب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ لکھو گجراتیو، گالیاں دیتے ہو میرے مسلک کو، تبرہ کرتے ہو میرے مسلک پہ، کیچڑ اچھالتے ہو میرے مسلک پہ، بازاری زبان استعمال کرتے ہو میرے مسلک کے بارے میں۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میں نے اپنے محبوب کو ایک آتے کی حیثیت سے دیکھا، مجھے کائنات میں اس جیسا آتے کو نظر نہیں آیا۔ میں نے جرنیل کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا جرنیل بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے حکمران کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا حکمران بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے جج کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا جج بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک عابد کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا عابد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ زاہد کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا زاہد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو، اور گجراتیوں لکھو، ایک شہری کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا شہری بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا تاجر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک رہبر کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا رہبر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ رہنما کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا رہنما بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ پیشوا کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا پیشوا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ مقتدا کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں اس جیسا مقتدا بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پیر و مرشد کی حیثیت سے دیکھا، کائنات میں مجھے اس جیسا پیر و مرشد بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اور یار لکھو میری بات کو، لکھو میرے پیغام کو، لکھو میری دعوت کو، لکھو میری صدا کو، لکھو میرے آوازے کو۔ میں نے اپنے محبوب کو ایک نبی کی حیثیت سے دیکھا، رسول کی حیثیت سے دیکھا، پیغمبر کی حیثیت سے دیکھا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، پوری کائنات میں مجھے آمینہ کے لال جیسا رسول بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہاں گالیاں دینا آسان ہے، تبرہ کرنا آسان ہے۔ ذرا ہمارے قریب تو آ تمہیں بتائیں مسلک اہل حدیث کیا ہے، ہمارے قریب آ تمہیں بتائیں دعوت اہل حدیث کیا ہے۔ جی انہاں دے جلسے سے نہ جایا جی، کیوں؟ یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے، نبی کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے؟
اور بتلاؤ بول کے ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ سن لو، جو یہ کہتا ہے خدا کی قسم زبان پہ یہ الفاظ بعد میں لاتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے جب وہ دل میں اس بات کا خیال کرتا ہے وہابی تو درکنار، ہم اسے مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار۔ جو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، ہم تمہیں بتائیں اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ وہی ہے جو محمد کے صحابہ کا ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ وہی ہے جو نبی کے جانثاروں کا ہے، پیغمبر کے وفاداروں کا ہے، نبی کے چاہنے والوں کا۔ کیا عقیدہ ہے؟ یہ ابو ہریرہ آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی ہے، ابو ہریرہ آ رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ آئے آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھا۔ سننا اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کے چہرے کو دیکھا، نبی کے چہرے پہ نگاہ پڑی، آمینہ کے لال کے حسن کو دیکھا، نبی کے جمال کو دیکھا، پیغمبر کی خوبصورتی کو دیکھا، ہائے ہائے فرمانے لگے لوگوں اس سے پہلے میں نے بڑی چیزوں کے حسن کو دیکھا ہے، بڑی چیزوں کی خوبصورتی کو دیکھا ہے، میں نے آسمان کی اس نیل کو چھت پہ چمکنے والے چاند اور ستاروں کے حسن کو بھی دیکھا ہے، میں نے جناب پہاڑوں پہ سفید خیمے لگانے والی اس برف کی خوبصورتی کو بھی دیکھا ہے، ہاں میں نے اس زمین کو سبز لباس پہنے ہوئے اس کے حسن کو بھی دیکھا ہے، میں نے جمادات کو بھی دیکھا ہے، نباتات کے حسن کو بھی دیکھا ہے۔ لوگوں میں بڑی چیزوں کا حسن دیکھ کے آیا ہوں، میں بڑی چیزوں کی خوبصورتی دیکھ کے آیا ہوں، آج میری نگاہ آمینہ کے لال کے چہرے پہ پڑ گئی ہے، آج میں نے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، آج میں نے نبی کے حسن کو دیکھ لیا ہے، آج میں نے نبی کی خوبصورتی کو دیکھ لیا ہے۔ ابو ہریرہ بتا دیکھ لیا ہے تو فیصلہ کیا ہے؟ بتا پھر تیرا عقیدہ کیا ہے؟ بتا تیرا نظریہ کیا ہے؟ بتا تیری سوچ کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ بولے، فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، کہتا اللہ کی قسم نبی کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اللہ نے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، مسلک اہل حدیث، اہل حدیث، للکار علامہ، للکار علامہ، للکار علامہ۔ سنو سنو امام کائنات جناب محمد کے بارے میں جناب ابو ہریرہ کا عقیدہ، جناب نبی کے صحابہ کا عقیدہ، نبی کے جانشاروں کا عقیدہ، اسی لیے تو سارے بول رہے ہیں، اسی لیے تو سارے کہہ رہے ہیں۔ اگر حسان اٹھتا ہے وہ کہتا اجمل من قلم ترکت عینی واحسن من قلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ ہائے ہائے ایک اور اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا فلم نرى مثله في الناس حيا وليس له من الموت عادل۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا ما رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد۔ ہائے یہ صحابی ہے جو بول رہے ہیں، یہ نبی کے جانشار ہیں جو بول رہے ہیں، یہ نبی کے چاہنے والے ہیں جو بول رہے ہیں، یہ نبی سے پیار کرنے والے ہیں جو بول رہے ہیں۔ صحابی کا عقیدہ ہے، وہابی کا عقیدہ بھی سن لے۔ ہم گلی گلی میرا خطیب، میرا ادیب، میرا حسیب، میرا لبیب، میرا شاعر، میرا مقرر، میرا خطیب جو ہے وہ گلی گلی صدا لگاتا ہے، تو کہتا ہے ہم جیسا ہے، تو کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم تجھے پتا ہی نہیں، تجھے علم
جسم ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں روشن چہرہ، قد کاٹ، بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ، کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق سی بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا۔ اہل حدیث کا عقیدہ ہے محمد بنا کے رب نے قلم توڑ دیتا۔ ہاں ہاں امام سنو حافظ، ہاں ہاں اللہ ان جوانوں کی جوانیوں میں برکت فرمائے، اللہ ان جوانوں کو اور زیادہ جذبہ عطا فرمائے۔ آؤ آؤ، اہل حدیث کی بات کرتے ہو، اہل حدیث کے بارے میں الزام لگاتے ہو، اہل حدیث لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ سنو سنو، اہل حدیث کہہ رہا ہے یار یہ صحابہ کوئی تو چاند سے تشبیہ دے رہا ہے، کوئی نبی کو حسن کو سورج سے تشبیہ دے رہا ہے، کوئی جناب نبی کو تلوار کی دھار سے تشبیہ دے رہا ہے، کوئی جناب پیغمبر کو کسی سے تشبیہ دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مکے کی دھرتی میں اس جیسا نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے ہاں مانے ایسا جنا ہی نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہائے ہائے، اٹھا جامعہ ترمذی کو، روایت میں اگرچہ کلام ہے لیکن شواہد موجود ہے، لکھ اہل حدیث کی دعوت کو، اہل حدیث کا پیغام یہ ہے، یہ جناب جبرائیل امین کی غیرت کو چلا لایا۔ اللہ تیرے محبوب کا لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے چاند جیسا خوبصورت ہے، کوئی کہتا ہے سورج جیسا خوبصورت ہے، کوئی تلوار سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اللہ مجھے اجازت دے میں ان کو بتا کے آؤں، ان کو سنا کے آؤں، مسلک اہل حدیث کا ہاں ڈنکا بجا کے آؤں۔ جناب جبرائیل امین کی بات میرے مسلک کی تائید کر رہی ہے۔ سن، میرا مسلک یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، جبریل آئے، فرمایا دنیا والو تم نے کیا دیکھا ہے؟ اگر اپنوں کو دیکھا ہے، بیگانوں کو نہیں دیکھا، یاروں کو دیکھا ہے، اگر یاروں کو نہیں دیکھا، سجنوں کو دیکھا ہے، دشمنوں کو نہیں دیکھا، چھوٹوں کو دیکھا ہے، بڑوں کو نہیں دیکھا، امیروں کو دیکھا ہے، غریبوں کو نہیں دیکھا، عربیوں کو دیکھا ہے، اجمیوں کو نہیں دیکھا، فرشیوں کو دیکھا ہے، عرشیوں کو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ میں جبریل کے پاس آؤ، میں تمہیں بتلاؤں۔ جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جناب جبرائیل امین بولے، فرمایا میں وہ جبریل ہوں جس نے آدم کو بھی دیکھا، آدم کی امت کو بھی دیکھا، میں وہ جبریل ہوں جس نے شفیع اللہ کو دیکھا، شفیع اللہ کی امت کو دیکھا، نجی اللہ کو دیکھا، نجی اللہ کی امت کو دیکھا، خلیل اللہ کو دیکھا، خلیل اللہ کی امت کو دیکھا، شفیع اللہ کو دیکھا، شفیع اللہ کی امت کو دیکھا۔ ارے میں وہ جبریل ہوں جس نے جناب کلیم اللہ کو دیکھا، کلیم اللہ کی امت کو دیکھا، روح اللہ کو دیکھا، روح اللہ کی امت کو دیکھا۔ ارے میں وہ جبریل ہوں جس نے ہاں عرشیوں کو بھی دیکھا، فرشیوں کو بھی دیکھا، نوریوں کو بھی دیکھا، ناریوں کو بھی دیکھا۔ ارے میں وہ جبریل ہوں جس نے اپنوں کو بھی دیکھا، بیگانوں کو بھی دیکھا، مشرق والوں کو بھی دیکھا، مغرب والوں کو بھی دیکھا، شمال والوں کو بھی دیکھا، جنوب والوں کو بھی دیکھا، مشرق والوں کو بھی دیکھا، مغرب والوں کو بھی دیکھا، عرب والوں کو بھی دیکھا، عجم والوں کو بھی دیکھا، پورب والوں کو بھی دیکھا، پچھم والوں کو بھی دیکھا۔ ارے میں وہ جبریل ہوں جس نے دنیا کے چپے چپے پہ جا کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں جبریل سے پوچھو جبریل تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں جبریل رب کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے پوری دنیا میں محمد جیسا ایک بھی نہیں دیکھا، میں نے نبی جیسا ایک بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی غیرت کو چلا لا گیا، آسمان سے آسمان والے کا پیغام آ گیا۔ جبریل کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا سوچ کے کہہ، اللہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا تو کہہ رہا ہے میں نے پوری دنیا میں آمینہ کے لال جیسا ایک بھی نہیں دیکھا۔ جی اللہ میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا جبریل سن، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین۔ اور جبریل تجھے کیا ہو گیا؟ دنیا کو بتا، ساری دنیا کو سنا، ساری دنیا کو سمجھا، تو نے دنیا میں میرے محبوب جیسا دیکھنا کا
اپنے محبوب جیسا بنایا ہی کوئی نہیں ہے. سن لو دنیا والوں، سن لو میرے مسلک کو گالیاں دینے والوں، لکھ لو میری دعوت کو. لڑائی کی دعوت نہیں، جھگڑے کی دعوت نہیں، فتنے کی دعوت نہیں، فساد کی دعوت نہیں، تبرے کی دعوت نہیں. اللہ کی قسم ہمارے پاس آؤ، تمہیں بتلائیں محبوب کا مقام کیا ہے. میں نے کہا سن لے میں نے کہا لوگوں سن لو، امام کائنات جیسا محبوب جیسا اللہ نے کسی پیغمبر کو بھی نہیں بنایا. نبیوں کو اللہ نے بڑا مقام بخشا ہے، نبیوں کو اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے، بڑی شہرت بخشی ہے، بڑا مرتبہ بخشا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہاں میں نے محبوب سارے پیغمبروں کو بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے. قرآن کا دوسرا مقام وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، بعض نبیوں کو بعض پر فوقیت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے، رفعت بخشی ہے، معرفت بخشی ہے، بلندی بخشی ہے. جب میرے محبوب کی باری آئی، اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے، جب میرے محبوب کی باری آئی، جب امام الانبیاء کی باری آئی، جب حبیب خدا کی باری آئی، جب محبوب کبریا کی باری آئی، جب خیر الورا کی باری آئی، جب صدر العلا کی باری آئی، جب شمس الضحیٰ کی باری آئی، جب بدر الدجا کی باری آئی، جب مستر مہر و وفا کی باری آئی، جب سرچشمہ صبر و رضا کی باری آئی، منبع رشد و ہدا کی باری آئی، پیغمبر رب عرض و سما کی باری آئی، رحمت کائنات کی باری آئی، ساری کائنات کے سردار جناب محمد کی باری آئی. قرآن بولا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے محبوب ہم نے تجھے اکیلے کو عظیم فضیلتوں سے نوازا ہے، رفعتوں سے نوازا ہے، معرفتوں سے نوازا ہے، بلندیوں سے نوازا ہے، شانوں سے نوازا ہے. جیسا مقام و مرتبہ تجھے عطا فرمایا ہے کائنات میں کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا. اور لوگوں ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو کہتا ہے وہابی کہتا ہے نبی ہم جیسا ہے، تو کہتا ہے وہابی کہتا ہے نبی ہم جیسا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی قسم ہمارے پیغمبر جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے. کوئی پیغمبر بھی ہے؟ کوئی پیغمبر میرے نبی کے مقابلے میں نہیں 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 نہیں. نبی سارے مقام والے، عظمت والے، پر جیسی عظمت اللہ نے جناب محمد کو عطا فرمائی ہے، جیسی فضیلت نبی کو عطا فرمائی ہے. یہ دیکھنا، یہ دیکھ آمینہ کا لال کھڑا ہے. ہاں رب نے بلا لیا ہے. کہاں بلایا ہے؟ آسمانوں پہ بلایا ہے. کہاں بلایا ہے؟ قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. میرے محبوب کو بلا لیا گیا ہے، میرے محبوب کو ہاں بلا لیا گیا ہے، آسمان پہ بلایا ہے. پتا چلا یہ ایک شخصیت نہیں، دو شخصیتیں ہیں. ایک بلانے والا ہے، ایک جانے والا ہے. ایک نہیں لوگوں کے عقائد کے جنازے نکالنے والوں، ہمارا جرم یہی ہے، ہماری خطا یہی ہے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں سے فرار کرتے ہو، کہتے ہیں نہیں ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. ہم نے کہا قرآن بتا رہا ہے ایک نہیں دو ہے. ایک لے جانے والا ہے، ایک اونچی کہو، ایک لے جانے والا ہے، ایک جانے والا ہے. ایک عبد سبحان ہے اور جانے والا عبد سبحان ہے، لے جانے والا سبحان ہے.
اور جانے والا محب محبوب ہے، لے جانے والا محب ہے، ارے جانے والا ہاں عابد ہے، لے جانے والا معبود ہے، ارے جانے والا ساجد ہے، لے جانے والا ہاں مسجود ہے، ہائے ہائے لے جانے والا ہاں اور جانے والا جو ہے وہ مغلوب ہے، لے جانے والا جو ہے وہ غالب ہے، ارے جانے والا جو ہے وہ مملوک ہے، لے جانے والا جو ہے وہ مالک ہے، جانے والا جو ہے وہ محکوم ہے، لے جانے والا جو ہے وہ حاکم ہے، جانے والا جو ہے وہ مرزوق ہے، لے جانے والا جو ہے وہ رازق ہے، جانے والا جو ہے وہ مخلوق ہے، لے جانے والا جو ہے وہ خالق ہے، ارے جانے والا جو ہے وہ کھاتا ہے، لے جانے والا جو ہے وہ کھلاتا ہے، جانے والا جو ہے وہ پیتا ہے، لے جانے والا جو ہے وہ پلاتا ہے، ارے جانے والا جو ہے وہ سوتا ہے، لے جانے والا جو ہے وہ سلاتا ہے، جانے والا جو ہے وہ روتا ہے، لے جانے والا جو ہے وہ رلاتا ہے، ارے کہنا چاہتا ہوں لوگوں لکھ لو، اللہ کی قسم جانے والا سوالی ہے، لے جانے والا پوری کائنات کا والی ہے۔ تو نے ایک کر دیا سب کو، ہاں میرے محبوب کو بلایا گیا ہے، میرا محبوب بلایا ہے، عرش والے نے بلایا ہے، آؤ آؤ آ گیا ہے جبریل لینے کے لیے، ساتھ کیا لے کے آیا ہے؟ براق لے کے آیا ہے، میرے محبوب کو براق پہ بٹھا کے، براق پہ سوار کر کے میرے محبوب کو لے جانے لگے ہیں، میرا محبوب براق پہ بیٹھنے لگا ہے، براق نے شوخیاں دکھائی ہے، اچھلنا شروع کر دیا ہے، کودنا شروع کر دیا ہے، ہائے شوخیاں دکھا رہا ہے۔ جبریل نے براق کے کان میں کیا کہا؟ اٹھا جامعہ ترمذی کو، تجھے پتا چلے، تجھے علم ہو، تجھے خبر ہو۔ فرمایا براق ٹھہر جا، آج جو تجھ پہ سوار ہونے لگا ہے اس سے پہلے جتنے سوار ہوئے ہیں ان سب سے افضل ہے، ان سب سے افضل ہے، افضل ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، معرفت والا ہے، بلندی والا ہے۔ یار میں کیا کہوں نبی کی عظمت کے بارے میں، کیا کہوں؟ اللہ کی قسم وقت اجازت نہیں دیتا، میں تجھے بتلاتا، میں تجھے سناتا، میں تجھ تک پہنچاتا۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ، کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو اللہ نے پہلے نبیوں کو عطا فرمائی ہو اور میرے محبوب کو عطا نہ فرمائی ہو۔ جاؤ قرآن مجید کا مطالعہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے قرآن کو بڑی باریک بینی سے دیکھا ہے۔ قرآن میں کوئی پہلے نبیوں کی صفت ایسی نہیں ہے، کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے ان نبیوں کو عطا فرمائی ہو، میرے محبوب کو عطا نہ فرمائی ہو۔ میں قرآن کھول کے جب سامنے رکھتا ہوں میں تجھے کتنی ہی نبی کی خوبیاں ایسی بتا سکتا ہوں، نبی کی خوبیاں ایسی سمجھا سکتا ہوں جو اللہ نے صرف جناب محمد کو عطا فرمائی ہے، کائنات میں کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ پھر مجھے کہنے تو فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَهْمِهِ۔ اور دنیا والو ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے جتنی فضیلت، جتنی عظمت، جتنی رفعت، جتنی معرفت، جتنی بلندی جناب محمد کو عطا فرمائی ہے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بفامی فیعرف عنہ ناطق بفامی۔ کوئی زبان بولنے والی وہ صحابی کی ہو، وہ تابعی کی ہو، وہ تبع تابعین کی ہو، وہ ائمہ دین کی ہو، وہ مجتہدین کی ہو، وہ محدثین کی ہو، وہ مفسرین کی ہو، وہ محققین کی ہو، وہ مفکرین کی ہو، وہ مؤلفین کی ہو، وہ مؤرخین کی ہو، ہاں میں کہنا چاہتا ہوں وہ مواحدین کی ہو، مجاہدین کی ہو، زاہد
आबिदीन की हो, आबिदीन की हो, फुकहा की हो, उलमा की हो, सुलहा की हो, अतकिया की हो, अस्बिहा की हो, शुरबा की हो, फुजला की हो, उमरा की हो, शुआमा की हो। हाँ, रब्बे जुल जलाल की कसम है, कोई बोलने वाली जुबान नबी की फजीलत का हक अदा नहीं कर सकती। रातें बीत जाएंगी, जिंदगियां गुजर जाएंगी, नस्लें मिट जाएंगी, दुनिया मिट जाएगी, मोहम्मद की अजमत फिर भी खत्म नहीं होगी। आओ अहले हदीस के जवानों, इस नबी की अजमत के झंडों को लेके उठो, नबी की अजमत के परचमों को लेके उठो। गुजरात की गली गली में नबी की अजमत का पैगाम पहुंचा दो, मसलक की दावत सुना दो, दुनिया को बता दो, दुनिया को सुना दो, दुनिया तक पहुंचा दो। जब तक जिंदा रहेंगे मोहम्मद की अजमत के डंके बजाते रहेंगे, नबी के दुश्मनों से टकराते रहेंगे। बोलो, इरादा रखते हो? हाथ उठा के मुझे बताओ, कुरान और सुन्नत के लिए मैदान में आने का जज्बा रखते हो? मसलक अहले हदीस की दावत को पहुंचाने का जज्बा रखते हो? इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे, सुनाएंगे और अलामा ज़हीर की यलगार बन के सुनाएंगे, हबीबुर रहमान यज़दानी की पुकार बन के सुनाएंगे, मोहम्मद का नजीब की सदा बन के सुनाएंगे, अब्दुल खालिक कुद्दूसी की फिक्र बन के सुनाएंगे, या तो अलामा ज़हीर की तरह सुनाते सुनाते मिट जाएंगे, या मोहम्मद की अजमत का डंका बजा के जाएंगे।